السلام علیکم اور ویری گڈ مارننگ، ویلکم ٹو نیو پاکستان۔ میں ہوں آپ کے ساتھ انوار خاور۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں واٹس ایپ کے ایک فیچر کے حوالے سے جو کچھ ہی عرصے میں اب ہم دیکھیں گے کہ ایک نئے فیچر کے طور پر واٹس ایپ میں ایڈ کر دیا جائے گا، اور اس فیچر کے مطابق آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ واٹس ایپ کو فون نمبر شیئر کیے بغیر بھی استعمال کر سکیں گے۔ واقعی بیشتر افراد واٹس ایپ میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے جو لوگوں کے ساتھ اپنے فون نمبر کو شیئر نہیں کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہچکچاہٹ بھی محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کے پھر نمبرز کو اشتہارات سمیت مختلف مقاصد کے لیے بھی ان کی اجازت کے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو صارفین کی یہ جو پریشانی تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے واٹس ایپ کی جانب سے ایک ایسا فیچر بھی متعارف کروایا جا رہا ہے جس میں فون نمبر کی بجائے یوزر نیم کو استعمال آپ کریں گے، اور پھر یہ سہولت آپ کو فراہم کر دی جائے گی۔ جب کوئی صارف اپنا یوزر نیم تیار کر لے گا تو اس کا فون نمبر دیگر افراد کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا، جس سے صارفین کی جو سیکیورٹی ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جائے گی۔ ابھی اس فیچر کی آزمائش جو ہے وہ واٹس ایپ ویب کے بیٹا ورژن میں کی جا رہی ہے۔ جب اسے مکمل طور پر متعارف کروایا جائے گا تو پھر یہ فیچر واٹس ایپ چیٹ کو مکمل طور پر بدل دے گا، اور اس فیچر سے ہر صارف اپنا ایک یوزر نیم تیار کر کے اسے اپنے دوستوں، گھر والوں اور اس کے جو کانٹیکٹس کے ساتھ لوگ ہیں رابطے میں استعمال کر سکے گا۔ اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ صارفین اپنے یوزر نیم تبدیل بھی کر سکیں گے، جس سے انہیں پروفائل پر زیادہ کنٹرول بھی مل سکے گا۔ یہ فیچر ابھی بیٹا ورژن میں متعارف کروایا گیا، تو ابھی یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ کب تک صارفین کے لیے بھی دستیاب ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ ابھی شامل کرتے ہیں ٹاپ سٹوریز۔ مینٹل کیوس کیا ہے؟ افراتفری والے ذہن سے نمٹنے کا طریقہ سیکھیں۔ ورلڈ افیئرز اور سپورٹس پر ویڈیوز بنانے والا 10 سالہ پاکستانی بچہ خدمت خلق کے لیے علیم ڈار اپنی فاؤنڈیشن کے کاموں میں مصروف، اور آپ کی ملاقات کرائیں گے تخلیقی صلاحیت سے اپنی الگ پہچان بنانے والی ویژول آرٹسٹ لڑکی کی۔ سب سے پہلے ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو کہ پاکستان کا فخر ہے، کرکٹ کے میدانوں میں پاکستان کی پہچان ہے، اور پاکستان میں کوئی بھی کرکٹ فین ایسا نہیں ہوگا جو ان کے نام سے شناسا نہیں ہے یا ان سے واقف نہیں ہے۔ اب خدمت خلق کے لیے بھی علیم ڈار فاؤنڈیشن کی صورت میں یہ نام سامنے آ رہا ہے۔ علیم ڈار صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، آج ہم آپ کی ان سے ملاقات بھی کروانے جا رہے ہیں۔ علیم ڈار فاؤنڈیشن ایک بین الاقوامی چیریٹی آرگنائزیشن ہے جو کہ تھیلیسیمیا جیسے موذی مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے کام کر رہی ہے۔ تھیلیسیمیا ایک موروثی بیماری ہے، یعنی یہ والدین کی جنیاتی خرابی کے باعث اولاد کو منتقل ہوتی ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے مریض کے جسم میں خون بھی کم بنتا ہے۔ مرض کی شدت کے اعتبار سے تھیلیسیمیا کی 3 اقسام ہیں۔ شدید ترین قسم کی بات کریں تو اسے تھیلیسیمیا میجر کہا جاتا ہے، اور سب سے کم شدت والی قسم کو تھیلیسیمیا مائنر کہا جاتا ہے۔ درمیانی شدت والی جو قسم ہے اسے تھیلیسیمیا انٹرمیڈیٹ کہا جاتا ہے۔ علیم ڈار فاؤنڈیشن پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں علیم ڈار صاحب خود موجود ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ علیم ڈار فاؤنڈیشن ایک بین الاقوامی چیریٹی آرگنائزیشن ہے، اس میں آپ کے علاوہ کون کون سی شخصیات شامل ہیں؟ کب اس کا آغاز کیا اور امپائرنگ سے اس طرف کیسے آنا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ انوار صاحب۔ اور میں ان بچوں کے ساتھ، تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ تقریباً 7 سال سے انوالو ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ان بچوں کے لیے بلڈ اکٹھا کرنا تو اللہ کا شکر ہے کہ بلڈ ہم جو اکٹھا کرتے ہیں یہ ایزی نہیں ہے لوگوں کے لیے، لیکن ہمیں لوگ بلڈ دیتے ہیں۔ تو 7 سال سے میں ان بچوں کے ساتھ انوالو ہوں، بلڈ اکٹھا کیا اور مختلف جو آرگنائزیشن ہے ان کو ہم نے دیا۔ تو پھر میرے ایک دوست تھے محمود بادشاہ جو اس دنیا میں نہیں رہے، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم اپنی فاؤنڈیشن بنائیں، اور جس کا ہمارا جو مین مقصد ہے اس مرض کو ختم کرنا ہے۔ تو ہم آلریڈی اپلائی بھی کر چکے ہیں، ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ اس مرض کو ختم کرنا ضروری ہے رادر دین ہم ان بچوں کو ٹریٹ کریں۔ تو ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بڑی شخصیات ہمارے ساتھ ہیں، اس میں جہانگیر خان جو اسکواش کے پلیئر ہیں، اور بابر اعظم ہیں، رضوان ہیں، فخر ہیں، اور حارث ہیں، اور نسیم شاہ ہیں۔ ان کے ذریعے ہم اویئرنیس کے پروگرام بھی کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بیماری ہے کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تھیلیسیمیا سے جو متاثرہ بچے ہیں انہیں تو بار بار خون کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر اتنی زیادہ کوانٹٹی میں خون اکٹھا کرنا بھی بہت مشکل کام ہے، کیونکہ یہاں پر لوگوں کو ہمیں اویئرنیس بھی نہیں ہے کہ ہر 3 مہینے بعد ہمیں بلڈ دینے سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں یہ میڈیکلی بھی بہت اچھا ہے کہ آپ 3 ماہ کے بعد آپ کو جو ریڈ سیل ہیں وہ مر جاتے ہیں، اس کے بعد نئے سیل بنتے ہیں، تو میڈیکلی یہ اچھا ہے کہ آپ ہر 3 ماہ کے بعد آپ بلڈ دیں۔ تو اللہ کا شکر جی، ہمارے پاس جو ہمارے MOU سائن ہوئے ہیں یونیورسٹی کے ساتھ بھی ہیں، آرم فورسز کے ساتھ بھی ہیں، پولیس کے ساتھ بھی ہیں، اور دوسری جو ہیں فیکٹری کے لوگ بھی ہمیں بلڈ دیتے ہیں۔ اور بلڈ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ ہمیں دیتے ہیں بلڈ، اور جو کہ
کچھ بچوں کو 15 دن کے بعد بلڈ لگتا ہے, کچھ کو 1 مہینے کے بعد. تو یہ جس طرح ہمیں پانی اور خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح ان بچوں کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے, خون کی ضرورت ہے. اچھا, بلڈ کے ساتھ ساتھ ہماری بریک میں بھی کافی ڈسکشن ہوئی تھی اس حوالے سے کہ بلڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں فنڈز بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ صرف بلڈ دے دیا دس از انف, کچھ کو لگتا ہے کہ صرف فنڈز ہی انہیں ریز کر کے دینے ہیں تو وہ انف. تو یہ دونوں چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پر ضرور روشنی ڈالیں. بالکل جی, بڑا اچھا آپ کا کوشچن ہے یہ والا. اور میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ سمجھتے ہیں خاص کر جو ڈونر ہے صرف بچوں کو بلڈ لگتا ہے. جب بچوں کو بلڈ لگتا ہے جی, اس کے بعد یہ کہ بچے کے جسم میں آئرن کی مقدار بہت زیادہ ہو جاتی ہے, جس میں بچے کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے. تو ان آئرن کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی ہیوی قسم کی میڈیسن چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بچوں کو ہم فری آف کاسٹ دے رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, اور اسٹارٹ سے دے رہے ہیں. اور جو بڑا پریشر ہوتا ہے یہ کسی بھی فاؤنڈیشن کے لیے بچوں کے لیے فری آف کاسٹ دینا, لیکن اللہ کا شکر ہے جی لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ بچوں کو بہترین سہولیات مہیا کریں. ٹھیک ہے, تو بڑا ایک قلیل عرصہ ہے 7 ماہ کا, اس میں یہ ساری اکمپلشمنٹ یہ کس طرح سے ہوا؟ بالکل جی, جیسے میں نے بتایا کہ میں 7 سال سے بچوں کے لیے بلڈ اکٹھا کر رہا ہوں. اور دیکھیں امپیئرنگ میں یہ سمجھتا ہوں میں نے اپنے ملک کے لیے نام پیدا کیا, اور اللہ کا شکر ہے جو اس میں جب آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کا بہت بڑا کام ہے. اور جو بلڈ دینا یہ جسم کا سب سے بڑا صدقہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے جی, اس میں لوگ ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اور اللہ کی مدد ہو رہی ہے اس میں جی. ٹھیک ہے, تو علیم ڈار فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس بھی ہے, وہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ابھی کن کن شہروں میں دستیاب ہے؟ ابھی جی ہم نے سٹارٹ کیا ہے لاہور میں, اور کیونکہ ہمارا سٹارٹ ہے جی, اور اس میں ہم یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے ہم فری آف کاسٹ جو بھی ہمیں کال کرتے ہیں ہم فری آف کاسٹ ان کو جو ہے ایمبولینس جو سروس مہیا کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کسی کی کوئی ڈیتھ بھی ہے تو ہم فری آف کاسٹ جو ایمبولینس کو مہیا لوگوں کو تاکہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے. ٹھیک ہے, اچھا, ایک ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں میڈیکل ٹیسٹ ہیں وہ رجحان کم بھی ہے. سیکنڈلی کچھ ٹیسٹ ہیں جو پھر مہنگے بھی بہت زیادہ ہیں, محدود وسائل بھی ہیں لوگوں کے جس کی وجہ سے وہ ٹیسٹ نہیں کروا سکتے ہیں. ان کے لیے کوئی وے آؤٹ نکالا گیا, ان کی ہیلپ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ بالکل جی, اس میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ مطلب کافی لوگ جو ہیں بیچارہ ٹیسٹ نہیں کرا سکتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں. تو ہماری کوشش ہوگی کہ کچھ لیبس بھی بنائی جائیں جہاں لوگوں کے لیے کہ بالکل منیمم کاسٹ فری منیمم پرائسز پہ, جہاں جو جتنا بھی کاسٹ پرائس ہے اس کے تھوڑا سا زیادہ پیسے کے جو آپ کے ہیں ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکے. تو اس ٹیسٹ میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ, اس میں ہم فری آف کاسٹ ٹیسٹ کرتے ہیں جی. ٹھیک ہے, اچھا, علیم ڈار فاؤنڈیشن ابھی اور بھی کسی شعبے میں کام کر رہی ہے یا ابھی اسپیسیفکلی صرف تھیلیسیمیا کے مریضوں کو ہی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس میں جی ہمارے جو فیوچر کے پلان جو کہ زیادہ دور نہیں ہے, اس میں آپ کو پتہ جیسے بے روزگاری کافی ہے, اور جو بچے جن کے پاس ڈگریز ہیں اور ان کے پاس جاب نہیں ہے, جیسے بچی ہیں ان کو ہم سلائی کڑھائی کا کام سکھائیں گے, جیسے اور جن بچوں کو الیکٹریشین کا کام سکھائیں گے, پلمبنگ کا سکھائیں گے تاکہ وہ اپنی فیملی کو سنبھال سکیں. تو انشاءاللہ وہی ہمارے فیوچر کے پلانز ہیں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ فنڈ ریزنگ ایک بہت مشکل ٹاسک ہوتا ہے جب بھی آپ کسی بھی ایسی آرگنائزیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں, اس ٹاسک کو کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں, کس طرح سے فنڈز ریز ہو رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ بھی بہت بڑا ٹاسک ہے جی. لوگوں کا ٹرسٹ بہت ضروری ہے کہ آپ کہاں دے رہے ہیں اور کہاں یہ خرچ ہو رہا ہے. اور اللہ کا شکر ہے جی, جن سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں مور دین 90% لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور فنڈز دیتے ہیں. اور یہ ان بچوں کے لیے خرچ ہوتا ہے جو کہ کافی میں سمجھتا ہوں ایک بچے کے اوپر جو باقی بھی کر رہی ہے فاؤنڈیشن 40 سے 50 ہزار ایک بچے پہ خرچہ آتا ہے ایک مہینے میں, جو کہ میرا خیال فاؤنڈیشن جو ہے افورڈ نہیں کر سکتی. تو اس کے لیے جو ڈونیشن ہے وہ بہت ضروری ہے, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. اچھا, میں یہ بھی چاہوں گا کہ لاہور میں جس جگہ پر آپ نے سیٹ اپ بنایا ہے اس حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیں, کس جگہ پر ہے اور اس جگہ کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس میں جی کچھ لوگوں نے کہا جی ڈیفینس میں آپ کریں, جیسے آپ کا نام ہے گلبرگ میں کھول لیں تو وہاں آپ کو ڈونیشن زیادہ ملے گی. لیکن میں نے اس کو رد کیا. میں نے اس کو ٹھوکر نیاز بیگ کے اوپر بالکل جہاں ہر جو یہاں یہ بچے بڑے غریب ہوتے ہیں اور یہ جو رینٹ بھی یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اور اللہ کا شکر ہم ان بچوں کو جو رینٹ افورڈ نہیں کر سکتے ان کو رینٹ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ آئیں اور بڑا لگیں. دیگر شہروں سے آ رہے ہیں یا ود ان سٹی بھی آ رہے ہیں, ان لوگوں کو بھی آپ یہ فیسیلیٹیٹ جی. جیسے رحیم یار خان سے 2 بچے آتے ہیں, وہ ان کا تقریباً 12,000 کرایہ لگتا ہے جانے کا, تو وہ بھی ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں. تو ہم نے سینٹر اس جگہ بنایا جہاں بچوں کے لیے پیرنٹس کے لیے آنا ایزی اور وہ ہم بلڈ لگا سکیں. ٹھیک ہے, جہاں پر لاہور میں انٹری ہے اس کے ساتھ ہی آپ نے کہیں اس جگہ کو لیا. ٹھیک ہے, تو دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں بھی ڈسکس کیا, کہ والدین کی ہی جنیاتی خرابی کی باعث یہ پھر بچوں کو ان کے یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے. یہ مین روٹ ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے بھی بتایا ہمیں کہ ایک
آپ نے اس حوالے سے بھی کوئی پنجاب گورنمنٹ سے بھی اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ جو مین کاز ہے اس کو ختم کیا جائے, کسی نہ کسی طرح کمپلسری کیا جائے اس ٹیسٹ کو شادی سے پہلے. بالکل جی, یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جس ہمارے پورے پاکستان میں, سندھ میں, بلوچستان میں, سرحد میں یہ بل پاس ہیں, لیکن پنجاب میں ابھی تک نہیں پاس ہوا, لیکن وہاں امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اصل بات ہے امپلیمنٹیشن کی, کہ آپ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں نہیں کرتے. وہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ یہ ان والدین کو دیکھیں جو کس کرب سے گزر رہے ہیں, بچے کس کرب سے گزر رہے ہیں. 5 سال کے یا یہ 6 ماہ کے بعد یہ بچے کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو وہ یہ ہے کہ ہماری آرڈی ریکویسٹ کی ہوئی ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ اس جو ہے مرض کو ختم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں, بلکہ ہماری ساری فاؤنڈیشن ان کا ساتھ دیں, اور شادی سے پہلے, نکاح سے پہلے یہ ٹیسٹ کو کمپلسری قرار دیا جائے تاکہ اس مرض کو ختم کیا جا سکے. ٹھیک ہے, یعنی کہ جو نکاح نامہ ہے پھر اس میں کوئی ایسا کلاز ایڈ کیا جائے کہ پراپر اس کی جو ویریفیکیشن ہے یا جو بھی اس کی ڈاکومنٹیشن ہے وہ پراپر طریقے سے ہو, تاکہ جڑ سے ہی اس کو پھر ختم کرنے کی کوشش تو ہونی چاہیے. بالکل ایسا جی, نکاح سے پہلے اس وقت آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک یہ ٹیسٹ لے کے نہیں آئیں گے. تو میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے, جس طرح ڈینگی میں ان کا بہت اچھا کردار رہا ہے اور کووڈ میں بھی بڑا اچھا کردار رہا ہے ان کا, اور اس میں یہ ڈینگی کا ٹیسٹ 80 روپے کا انہوں نے کر دیا تھا. میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اتنا کاسٹ پرائس ہو تاکہ ہر بندہ اس کو افورڈ کر سکے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جس طرح سے اب ایک بین الاقوامی چیریٹی آرگنائزیشن آپ چلا رہے ہیں, ود ان 7 منتھ بڑی اچھی پروگریس بھی جاری ہے, کن کن مشکلات کا بھی کچھ سامنا کرنا پڑا کہیں بیچ میں؟ دیکھیں جی, اس میں سب سے بڑی مشکل آئی تھی میرے جو دوست محمود بٹ صاحب جو اس دنیا میں نہیں رہے, وہ ان کی وجہ سے میں تھیلیسیمیا میں آیا. ان کی ڈیتھ ہوگی, اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کا بہت بڑا لاس ہوا. لیکن یہ کہ ان کی دعاؤں کی وجہ سے, اور ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں ود ان 7 منتھ. ہماری ٹیم کی بڑی ایفرٹ ہے جی, جو ہمارے ساتھ میڈیکل سٹاف ہے, جتنے بھی ہمارے ساتھ سٹاف ہیں, ان کی ایفرٹ ہے جی, اور بڑے ایسے کام کر رہے ہیں جیسے وہ بچوں کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مہربانی کہ ود ان 7 منتھ بچوں کو بلڈ لگنا شروع ہو گیا, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری ٹیم کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں یہ بھی چاہوں گا کہ ان فیوچر کے جو پلانز ہیں وہ بھی تھوڑا آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اس کو مزید کس طرح سے ایکسٹینڈ کیا جائے گا. بالکل جی, اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کے بیٹے یوسف جمیل صاحب ہمارے پاس آئے. ان کو بالکل پتہ نہیں تھا کہ یہ تھیلیسیمیا ہے کیا. پھر ان کو پتہ چلا, یہ ہے جب پتہ چلا کہ ہمارے بچے بھی ادھر آتے ہیں لاہور میں بلڈ لگانے کے لیے. میاں چنوں میں کافی بچے ہیں یہاں, تو وہ یہ اس ایریا میں کافی بچے ہیں جو تھیلیسیمیا کے مریض جو یہاں آتے ہیں, وہاں سینٹر نہیں ہے. تو انہوں نے ہمیں کہا جی ہمیں آپ کو فری آف کاسٹ جو ہم اپنی جگہ دیں گے, آپ ہمیں وہاں لیب بنائیں اور اپنا سینٹر بنائیں. تو نیکسٹ ہمارا جو سینٹر ہوگا انشاءاللہ تلمبا میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان کسی طرح کی کوئی ہیلپ آپ ان سے لے رہے ہوں, یا کوئی اپیل اگر آپ کرنا چاہتے ہوں, کیونکہ آبویسلی یہ پلیٹ فارم ہے جس پر یہ چیزیں ہم اسی لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کو کام کو مزید بہتر طریقے سے کر لیا جائے. بالکل, جس میں سب سے بڑی سپورٹ یہی ہوگی کہ جو جہاں جہاں یہ بل پاس ہوئے ہیں وہاں امپلیمنٹ ہونا چاہیے, اور گورنمنٹ آف پنجاب سے جہاں کہ یہ بل پاس نہیں ہوا یہ بل کو پاس کریں. اور یہ جتنی بھی این جی اوز ہیں, میرا خیال اس میں مین تو گورنمنٹ کو ساتھ کرنا چاہیے, اور جو لوگ چلا رہے ہیں تو ان کی میرا خیال سپورٹ ہونی چاہیے, فائنینشیل سپورٹ بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علیم ڈار صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. ناظرین, ایک بڑا ہی زبردست کاز ہے جس کو وہ لے کر چل رہے ہیں, اور ہم سب کو اس کاز کو سپورٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے, کیونکہ بہت سے ایسے بچے ہیں جو ہمارے انتظار میں ہیں کہ کب ہم خون عطیہ کریں گے, کب ہم فنڈ ریز کر کے ان کے لیے پہنچائیں گے, کیونکہ بہت سی ایسی ادویات بھی ہیں جو کہ بہت مہنگی ہیں, جو کہ اس پروسیس کے دوران ہی ان بچوں کو بھی چاہیے ہوتی ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین, اس پروگرام کے سیگمنٹ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں آپ کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے. اگر آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں اور آپ اس چیز پر توجہ دینے میں ناکام ہیں جو واقعی امپورٹنٹ ہے, تو پھر یہ صورتحال تناؤ کا باعث بنتی ہے. تھوڑا سا تناؤ رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ سٹریس آپ کو چیلنجز اور اہم چیزوں کے لیے بھی تیار کرتا ہے, اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں. لیکن افراتفری والے ذہن سے نمٹنے کا طریقہ سیکھنا آپ کو بہتر فیصلے کرنے اور حال میں جینے میں مدد کرتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں مینٹل کیوس, کیا کامیابی کے لیے یہ ضروری ہے اور آخر یہ ہے کیا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. ماہر نفسیات ڈاکٹر وجیہہ ظفر نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. بے چینی اور مینٹل کیوس جسے ہم ذہن کی افراتفری بھی کہہ سکتے ہیں, یعنی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں چل رہی ہیں, یہ کیا ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟
अस्सलाम वालेकुम। आपने बहुत अच्छा जो है वो क्वेश्चन से, बहुत अच्छे क्वेश्चन से ही अपने टॉपिक को स्टार्ट किया है कि जो ज़हनी तनाव की बात करते हैं, एक होता है गुड स्ट्रेस और एक होता है बैड स्ट्रेस। मैं उसको बहुत इजी वर्डिंग में डिस्क्राइब कर रही हूँ। देखिए, गुड स्ट्रेस ये है कि जैसे आपने कहा कि एक मेंटल क्योस है और एक जो है हमारा एक हेल्दी जो है कोपिंग स्टाइल है लाइफ का स्ट्रेस के थ्रू। हमें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी तो डेफिनेटली हमें टेंशन नहीं होगी तो हम उसके लिए सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, सर्वाइवल कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं बना सकेंगे, हम उसके लिए स्ट्रेटजीज नहीं निकाल सकेंगे। थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करूंगी। हेल्दी जो स्ट्रेस होता है या गुड स्ट्रेस होता है उसको वैसे डिफाइन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा सुबह पेपर है या मेरा एक हफ्ते बाद पेपर है और मैं उसका स्ट्रेस ले रही हूँ, उसकी तैयारी कर रही हूँ, अच्छी से तैयारी कर रही हूँ, प्लान्स कर रही हूँ, स्ट्रेटजीज बना रही हूँ और टेक्निक्स ढूंढ रही हूँ, फ्रेंड से डिस्कस कर रही हूँ। ये वो प्लानिंग है जो उस स्ट्रेस, वो मुझे स्ट्रेस फोर्स कर रहा है कि मैं तैयारी करूँ। इसी के बरक्स कुछ लोग वो भी होते हैं जिन्हें स्ट्रेस ही नहीं होता कि देख लेंगे, हो जाएगा, प्रोक्रेस्टिनेशन। ऐसा नहीं है कि उनको स्ट्रेस नहीं होता, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रेस में प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, कल एग्जाम में कुछ भी नहीं पढ़ा, एग्जाम का दिन आ गया, कुछ नहीं आ रहा, बस स्ट्रेस हो रहा है। ये बैड स्ट्रेस होता है जिसमें आप कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहे, कोई स्ट्रेटजीज नहीं बना रहे, बस आप स्ट्रेस ले रहे हैं। इसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, एक्यूट, क्रॉनिक बहुत सारी टाइप्स होती हैं। बट यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी कि सादा से अल्फाज में कि अगर आपको लगे कि आपका स्ट्रेस आपकी जिस्मानी हालत को, आपकी ज़हनी कैफियत को, आपकी डेली लाइफ को खराब कर रहा है तो वो आपका बैड लेवल का स्ट्रेस है। ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर बहुत से लोग हैं वो ये जज नहीं कर पा रहे होते हैं कि ये जो गुड स्ट्रेस जिसे आप कह रही हैं वो भी हमारी कामयाबी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग हैं जिन्होंने कामयाबी हासिल की है वो अपने गुड स्ट्रेस को मैनेज करने की वजह से ली है, राइट? क्योंकि अगर स्ट्रेस ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल हम पेन का थ्रेशोल्ड कहते हैं, हमें पेन होता है तो हम उस पेन की हीलिंग की तरफ जाते हैं। हमें पेन का थ्रेशोल्ड ना मिले, स्टिमुलस ना मिले तो हम डेफिनेटली उसको ठीक नहीं करेंगे। इसी तरह से स्ट्रेस बिल्कुल ऐसा ही है, जब तक हमें स्ट्रेस नहीं होगा हमें चीजों की इंपॉर्टेंस का पता नहीं चलेगा। कुछ जैसे हम पार्टनर्स की बात करते हैं, कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो फादर भी बन गए हैं, शादी भी होगी, लेकिन वो बिल्कुल भी वो पार्टनर्स अपने घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं ले रहे क्योंकि स्ट्रेस नहीं हो रहा, उनको टेंशन नहीं हो रही कि कैसे लेके चलना है, देयर लाइक के हो जाएगा। एक और चीज मैं ऐड करूंगी, कुछ लोग थोड़ा सा ये क्रिटिकल भी हो जाएगा, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत नहीं करते बट फेथ पे छोड़ देते हैं, लक पे छोड़ देते हैं, ठीक है, राइट? ये भी हेल्दी उसमें आता है कि हेल्दी नहीं है, दिस इज नॉट हेल्दी कि आप कोई चीज कर ही नहीं रही और आप कह रहे हैं कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक कर देंगे या हो जाएगा या गॉड कर देगा या फला बंदा कर देगा। डिपेंडेंसी आ जाती है या एक ऐसी होप आ जाती है जो कनेक्ट नहीं कर रही होती है आपकी मैनेजमेंट के साथ। तो यहाँ मैं एक चीज ऐड करूंगी कि कुछ लोग जो हैं अपने हेल्दी स्ट्रेस को समझ नहीं पा रहे होते, वो समझ रहे होते हैं कि स्ट्रेस लेना ही नहीं है और हमें इससे बाहर कैसे आना है। स्ट्रेस से बाहर आने की जो जद्दोजहद होती है ना, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती है। ठीक है, तो उसको डील करना भी जाहिर बात है फिर आना चाहिए। अच्छा, जैसे हमारे ज़हन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी चल रही होती हैं और फिर हम देखते हैं कि हम आउट ऑफ फोकस भी हो जाते हैं उन चीज़ों से, हम वो चीज़ें नहीं कर पा रहे होते हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर आप क्या गाइड करती हैं, क्या करना चाहिए? Yes, this is very important क्योंकि क्लाइंट से कंप्लेन लेके आते हैं हमारे पास और मैं हमेशा इसमें ये चीज ऐड करती हूँ कि अपनी लाइफ में चीजों को प्रायोरिटाइज करें। देखिए, इंसानी दिमाग है ना, हर वक्त चलता रहता है और अगर आप ओवर सेंसिटिव हैं, ओवर थिंकर हैं तो आपका दिमाग शायद ही बंद हो, शायद सोते हुए भी चल रहा हो। तो चीजों को आप प्रायोरिटाइज करें। आप ये देखें कि आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है और हमेशा अपने आप से एक सवाल करें कि मैं जिस चीज का स्ट्रेस ले रहा हूँ क्या उसका कोई रिजल्ट भी है, क्या उसका कोई आउटकम भी है या वो कोई माजी से जुड़ी हुई चीज है या फ्यूचर से जुड़ी हुई चीज है। अगर आप किसी ऐसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं जो आपके माजी से जुड़ी है तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, और ऐसी चीज का स्ट्रेस ले रहे हैं जिसका आपका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो दूर दूर तक शायद आपके फ्यूचर से रिलेट करे, वो आपके अंदर एंजाइटी क्रिएट करेगी। सो आप दोनों देखें, एक्चुअली स्ट्रेस क्या है, आपको माइंडफुल रहना है, आपको देखना है कि प्रेजेंट सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है और मेरी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अभी बच्चे की फीस देनी और आप ये सोच रहे हैं, माइंड में ये स्ट्रेस ले रहे हैं कि मेरे बाप ने मुझे सही नहीं पढ़ाया, या बैक ऑफ द माइंड को पुराना स्ट्रेस लेके चल रहे हैं, बैगेज लेके चल रहे हैं, ट्रॉमा लेके चल रहे हैं। वो थॉट आपको उस बच्चे की जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको मैनेज नहीं करने देगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से आपने भी ये कहा कि सोते हुए भी फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिमाग काम कर रहा होता है, कुछ ना कुछ आइडियाज़ या किसी ना किसी चीज़ पर उनका जहन चल रहा होता है, ये सिचुएशन ठीक है या ये सिचुएशन गलत है?
یس کریٹو مائنڈ جو ہوتے ہیں وہ یوزلی ان کی جو سلیپ سائیکل ہے وہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے. یہاں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, زیادہ تر ہم دیکھیں مینٹل ہیلتھ پرابلمس کریٹو لوگوں میں آتے ہیں. کیوں آتے ہیں؟ پرسنالٹی ڈس آرڈرز دیکھے گئے ہیں جو بہت کریٹو اور اوور تھنکر ہوتے ہیں. ایک ٹائم کے بعد ان کا برین ڈیمیج ہونے لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تو فائدے مل رہے ہیں, ہم رات کو خیال آ رہا ہے, رات جیسے میں ایک اور پروگرام میں بات کری تھی کہ ہم رات کو جو ہے پڑھتے ہیں یا رات کو ہم پلاننگ کرتے ہیں, ہمارا برین اس سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک ٹائم کے بعد وہ ڈیمیج کیا ہوتا ہے, ہمارا فوکس نہیں ہوتا, ہم فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, بے چینی آنا شروع ہوتی ہے, ہارٹ پرابلمز ہو جاتی ہیں, بی پی کے ایشوز ہو جاتے ہیں. سلیپ سائیکل جو ہے ہمیں اس کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے. چاہے کتنے ہی آپ کریٹو ہو, رات کے ٹائم اگر آپ کو آئیڈیاز آ بھی رہے ہیں تو آپ ان کو ایک پیپر پہ لکھ کے صبح اس کو جو ہے پراپر چینلائز کریں تھاٹس کو. لیکن اگر آپ رات کو ہی بیٹھ جائیں گے اور آپ نے پورا دن آلریڈی ہیکٹک گزارا ہے تو آپ کا جو مائنڈ ہے نا ان آئیڈیاز کو لے تو لے گا, لیکن ایک ٹائم کے بعد نا وہ آئیڈیاز تو آتے رہیں گے, آپ ایگزیکیوٹ نہیں کر پائیں گے, آپ فوکس نہیں کر پائیں گے. اور پرسنالٹی جو ایشوز ہیں میں ان کی بات کروں تو ایسے لوگ اچھے پیرنٹ نہیں بن پاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پاتے, وہ اپنی تھاٹس میں رہتے ہیں, وہ اپنی کریٹیوٹی میں رہتے ہیں. تو آپ ورلڈ سے کنیکٹ نہیں کر پاتے کیونکہ آپ اپنی تھاٹس میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں. اوبویسلی کچھ طرح کے پھر جو ذہنی دباؤ ہیں وہ ٹھیک بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ کو کچھ کرنے کی بھی لگن پیدا ہوتی ہے, لیکن صرف ایک سچویشن میں چاہ رہا ہوں آپ ہمیں کلیئر کر دیں کہ کب یہ ہمارے لیے خطرناک ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہم اس میں ڈیفرینشیٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اب یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. یس جیسے میں نے اگزامپل دی کہ اگر آپ کی ڈیلی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, دیکھیں اکثر ہم انسان ہے نا اسٹریس کا شکار ہوتے ہیں, ہمیں پاسٹ کا بھی بیگیج ہوتا ہے, فیوچر کی بھی فیئرز ہوتے ہیں, اٹس نارمل. لیکن اگر آپ کو لگے کہ آپ کی ڈیلی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کی ورک لائف ڈسٹرب ہو رہی ہے, آپ کو نیند نہیں آ رہی, بھوک نہیں لگ رہی, یہ بیسک ہے. اکثر لوگ میرے پاس یہ کمپلین بھی لے کے آتے ہیں کہ ہمیں فزیکل سمٹمز آ رہے ہیں, وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر ان کو سائیکالوجسٹ کے ریفر کرتے ہیں. یہ بہت بڑا سائن ہے کہ اب وہ اسٹریس آپ کی باڈی پہ آ چکا ہے, آپ کو ہارٹ پرابلم ہو رہے ہیں, آپ کے کندھے بڑے کھچے ہوئے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک بہت بڑی علامت ہے آپ تھکے ہوئے رہتے ہیں, آپ کا کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا حالانکہ آپ اپنے پسندیدہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو میں یہ چیز ایڈ کروں گی کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنی زندگی سے تنگ آنا شروع ہو گئے ہیں اور یہ پیریڈ 3 سے 6 مہینے کی ڈیوریشن میں مسلسل آ رہا ہے, فریکوینٹلی آ رہا ہے, ڈیوریشن بہت امپورٹنٹ ہے, ڈیوریشن انٹینسٹی کو دیکھیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ جو بیڈ اسٹریس ہے اس کا شکار ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ماہر نفسیات ڈاکٹر وجیہہ ظفر صاحبہ ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھی. ناظرین بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. ناظرین ہم نے اپنے اس شو میں اکثر پاکستانی ٹیلنٹ کو مدعو کیا ہے اور کرتے رہے, آگے بھی کرتے رہیں گے. ہم نے آپ کی سوشل میڈیا سٹار موسیٰ تنویر اور ننھے ٹک ٹاکر بابا چیز سے بھی آپ کی ملاقات کروائی تھی, اور آج بھی ہم نے ایسے ہی کم عمر ٹیلنٹڈ بچے کو اپنے اسٹوڈیوز میں بلایا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر انٹرنیشنل افیئرز اور سپورٹس پر وہ ایسے ولاگز بناتے ہیں جیسے کوئی بڑی ہی عمر کے ایکسپرٹ شخص معلوم ہو, جو کہ وہ معلومات یا وہ ڈسکشن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو. اس سے پہلے کہ یہ خود سے ولاگنگ شروع کر دیں کیونکہ انہیں بہت زیادہ شوق ہے, تو ان سے ہی بات کرتے ہیں. محمد بن ساجد میں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے. محمد بن ساجد کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے مجھے اس پروگرام میں بلایا اور آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک کیا اور پسند کیا. آئی ایم فائن الحمدللہ. چلیں جی الحمدللہ. اچھا کتنے سال کے ہیں آپ؟ 10 ایئرس کا ہوں میں. 10 سال کے ہیں. اور 10 سال کی عمر میں کتنا وقت ہوا ہے آپ کو ولاگنگ سٹارٹ کیے ہوئے؟ 9 months. اونلی 9 months. اور ود ان 9 months کیا کیا اچیومنٹس رہی ہیں آپ کی؟ کتنے فالوورز ہو چکے ہیں؟ ابھی تو میرے 1080 ہو چکے ہیں. ویری گڈ. اور ساتھ میں ابھی کچھ گولز رہ گئے ہیں لیکن وہ بھی بڑی تیزی سے انشاءاللہ اچیو ہو رہے ہیں. اور وہ کون سے گولز ہیں؟ واچ ٹائم اور شارٹ ویوز والے. شارٹ موویز. ٹھیک ہے. اچھا پاپا تو آپ کے ڈاکٹر ہیں, جیسے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے, تو آپ کو یہ ولاگنگ کا شوق کیسے ہوا؟ دیکھیے جو میری کرکٹ تو میرے بلڈ میں, اچھا جی, مائی پیشن ہے, آئی وانٹ ٹو بی اے کرکٹر. اور جو میرے ورلڈ افیئرز ہیں, تو میرے جو بڑے بابا ہیں نا ان کو کافی زیادہ شوق ہے اور کافی انفارمیشن نالج ہے ان کو ورلڈ افیئرز کے بارے میں, اس لیے وہ مجھے کوئی ٹاپک بتاتے ہیں اکثر وہ, تو پھر میں ریسرچ کرتا ہوں ڈیپلی, اس کے بعد انفارمیشن گیدر کرتا ہوں, پھر میں اپنی ویڈیوز بناتا ہوں. ٹھیک ہے. تو کرکٹ کا شوق کب سے شروع ہوا آپ کو؟ جب 2021 کے ورلڈ کپ
में जब हाँ पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में पहुंची थी, तब से शुरू हुआ है। और फेवरेट जो आपके हैं क्रिकेटर वो कौन से पाकिस्तानी टीम में? बाबर आजम। बाबर आजम, अच्छा जी। तो बाबर आजम से आजकल लोगों को बड़े शिकवे शिकायत हैं, आप अगर इतना उनको पसंद भी करते हैं, क्रिकेट पर भी आप एनालिसिस अपने देते हैं, तो क्या एनालिसिस आपका बाबर को लेकर? बाबर तो उनकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो ओवरऑल तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड क्लास बैटर हैं वो, लेकिन जब हम थोड़ी सी कैप्टेंसी की तरफ आते हैं तो बाबर हमें कोई मेन इवेंट नहीं जिता के दे पा रहे, आपको उसकी क्या रीज़न लग रही है? अब देखिए, प्लेयर बाबर आजम इज आउटस्टैंडिंग, आप जानते हैं, नो डाउट। और साथ में आई थिंक उनकी कैप्टेंसी में ये है कि जरा प्लेसमेंट जरा टॉप ऑर्डर के अंदर जो प्लेयर्स आते हैं, बाबर आजम को आई थिंक मिडिल ऑर्डर में होना चाहिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी नहीं है। तो बाबर आजम जैसे प्लेयर हैं वो मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी पैदा करेंगे। तो ऐसी भी मिस्टेक्स हैं, और कैचेस विन द मैचेस है, जबकि हमारे जो फील्डर्स हैं वो कैचेस काफ़ी छोड़ते हैं, तो ये भी बात है। और बाबर आजम की अकेली गिरती नहीं है, बाबर आजम इज आउटस्टैंडिंग प्लेयर, ही इज डूइंग हिज बेस्ट, बट हमारी जो बाकी टीम के प्लेयर्स हैं उनसे भी मिस्टेक्स हुई हैं। बिल्कुल ले जी, ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो ये सारी बातें सुन ले कि एक बच्चा ये बातें कर रहा है और हमें बता रहा है, और बाबर आप भी सुन लें कि आपको मिडिल ऑर्डर में आने की ज़रूरत है। पावर प्ले का जो गेम है ना वो फिर हमने देखा कि ख़राब हो जाता है। पावर प्ले में आपको फिर लगता है फ़खर जमान को होना चाहिए, साइम अयूब को, लेकिन साइम अयूब को यार बड़े मौके दिए हैं, साइम अयूब नहीं कुछ कर पा रहे। साइम अयूब क्या मसला फिर? आई थिंक साइम अयूब जो है अभी नए हैं, तो आई थिंक उनको जरा थोड़ा चांस और देने चाहिए। ठीक है, अच्छा आपके व्लॉग को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्रिकेट को तो हम कर ही रहे हैं, उसकी तैयारी किस तरह से करते हैं? प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, कैसे करते हैं? या फिर जैसे दूसरे लोग हैं आजकल हमने देखा बड़ा कंटेंट, थोड़ा सा लो एफर्ट कंटेंट है लोगों का, उनकी अपनी मर्जी है, उनका अपना कंसेंट है, फैमिलीज के साथ जो व्लॉगिंग हो रही है, या बस कैमरा ऑन किया मैं यहाँ हूँ मैं ये कर रहा हूँ। आपका जो कंटेंट है वो बड़ा रिसर्च बेस्ड है। जी, मैं रिसर्च करता हूँ, प्रॉपर इंफॉर्मेशन गैदर करता हूँ, और फिर मैं व्लॉग बनाता हूँ। ऐवे नहीं बनाता, ऐवे नहीं कि कुछ भी कह दूं और बस व्यूज आ जाएं, उसमें कोई भी बात ऑथेंटिसिटी ना हो, क्योंकि अगर कोई बात गलत भी हो जाए तो आप देखें गलत नहीं होनी चाहिए, वरना इससे लोग मिसगाइड होते हैं। वेरी गुड, ये बड़ी अच्छी आपकी सोच है, और मेरा ख्याल है जो बाकी भी हैं व्लॉगर्स उन्हें भी इस हवाले से सोचना चाहिए, सर्च करके प्रॉपर लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए, अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचानी चाहिए। अच्छा, इंटरनेशनल अफेयर्स का सुन के मैं थोड़ा सा ज़रा हैरान हुआ हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, हम लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को उस तरह से नहीं देख पा रहे जिस तरह से आप देख रहे हैं, उसकी क्या वजह है? चलें, क्रिकेट तो समझ आता है बच्चों को, अगर किसी खेल का शौक है, किसी प्लेयर के साथ उन्हें प्यार हो गया है तो वो फिर क्रिकेट की नो हाउ रखते हैं, बट हाउ कम इंटरनेशनल अफेयर्स? इंटरनेशनल अफेयर्स मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे उनको सुन के भी मज़ा आता है, लोगों के भी नॉलेज में इजाफा होता है, आपके भी नॉलेज में इजाफा होगा, और साथ में इंटरनेशनल अफेयर्स से आप लोग कुछ डिस्कवरी कर रहे हो और आपको मज़ा भी आता है सुनने में, और आप लोगों को गाइड भी कर रहे हो उसके बाद। ठीक है, तो आजकल जो हॉट इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो क्या क्या चल रहे हैं फिर बताएं जरा हमें। देखिए, जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, वो यूएसए के जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके पास ईयर के पास से बुलेट जो लग के गई है, और जो बाइडन हैं उन्होंने इलेक्शन से रिजाइन कर दिया है, वो बस 2 मंथ्स के लिए ही है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फिर ट्रम्प का जो अब कमला हैरिस से अब जो मुकाबला होने जा रहा है, अब आपको क्या लग रहा है पलड़ा फिर किसका भारी है? डोनाल्ड ट्रम्प का। और उसकी कोई स्पेसिफिक रीजन आपको लग रही है वहां पे? क्योंकि पोल्स जो वहां पर हो रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रम्प थोड़े से भी पीछे में दिखाई दे रहे हैं। I think Donald Trump is a great option for America because उन्होंने खुद को भी काफी चेंज किया है, और जैसे दिखाई दे रहे हैं वो अमेरिका के साथ काफी ज्यादा सिंसियर लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो व्लॉगिंग में तो मैं फिर मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छे होंगे, जितनी आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि आप भी वेल इन्फॉर्म्ड हो, और फिर जो आपके व्यूवर्स हैं उनको भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले। पढ़ाई में कैसे हैं? पढ़ाई में भी काफी अच्छा हूँ। ये तो आप कह रहे हैं, रिजल्ट्स क्या कहते हैं? नहीं, रिजल्ट्स में भी काफी अच्छा हूँ। जो मुझे फ्री टाइम मिलता है उसके अंदर मैं ये करता हूँ, या फिर ये वीकेंड्स में मैं अपनी व्लॉगिंग, मतलब उसको इतना सवार नहीं किया हुआ आपने कि हर टाइम व्लॉगिंग। ऑब्वियसली पढ़ाई इज मोर इम्पोर्टेंट। यस, फर्स्ट इज ठीक है, और इसके अलावा पढ़ाई के अलावा कोई स्पोर्ट्स, कोई क्रिकेट का शौक है मुझे। क्रिकेट का शौक खेलने का भी है या सिर्फ देखने का और उसमें तज्जिए देने का? तीनों का है। तो बैटर हैं, बॉलर हैं, अच्छे फील्डर हैं, ऑलराउंडर हैं। वेरी गुड। फास्ट बॉलर, स्पिनर, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड,
फास्ट बॉलर, ज़बरदस्त। तो कोई मैचेस ऐसे खेले हों स्कूल की तरफ से जिसमें ट्रॉफी स्कूल की जीती तरफ हो? से मैं वॉइस कैप्टन हूँ। वाइस कैप्टन है, ज़बरदस्त, मतलब काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। कीपिंग तो नहीं कर रहे? नहीं, अभी नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, क्लास फेलोज जो टीचर्स हैं, क्योंकि बहुत कम लोग हैं फिर जो सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो जाते हैं या फेमस हो जाते हैं, तो फिर आपके जो क्लास फेलोज हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपसे रहते हैं कि हमारा जो दोस्त है वो तो बड़ा फेमस है। जो टीचर्स हैं वो फिर किस तरह से ट्रीट करते हैं, या फिर वो जो डांट टीचरों की चलती है वो वैसी ही चलती है? ये टीचर्स भी मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि आपका इतना अच्छा चैनल, कि मैं अपने स्कूल में ऑलमोस्ट एक ही यूट्यूबर हूँ। एक ही हैं? अच्छा, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो व्लॉगिंग का ट्रेंड है, ये जो पाकिस्तानी बच्चों में है, फिर वही बात आ जाती है कि कंटेंट थोड़ा सा उनका डिफरेंट है, ये राइज होना चाहिए? क्योंकि इंटरनेशनल भी जब हम देखते हैं जहाँ पूरी दुनिया जा रही है वहाँ सबको साथ साथ चलना पड़ता है, कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं इसको? अब देखें, जो ऐसे बना लेते हैं तो आप देखें इससे लोग पहली बात गाइड नहीं हो रहे, तो उनको अपने कंटेंट में बेहतरी लानी चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। ठीक है जी, ये सब सुन लें कि इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी थोड़े से काम करें, इस बच्चे से भी सीखें कि आप प्रॉपर उसको प्लान करें, प्रॉपर उस हवाले से रिसर्च भी करें, उस पर काम करें, क्योंकि बहुत से लोग, लाखों लोग आपकी वीडियोस देख रहे हैं, तो उनको कुछ अच्छा मैसेज कन्वे हो, उनकी भी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, आपके फॉलोअर्स में भी मजीद इजाफा हो। अच्छा, जो आपकी उम्र के बच्चे हैं उन्हें आप कोई पैगाम देना चाहें, कोई टिप देना चाहें, गाइड करना चाहें कि ब्लॉगिंग किसी ने अगर स्टार्ट करनी है तो वो इस तरह से स्टार्ट कर सकता है, आपने स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से स्टार्ट की हो? अब देखें, उनको चाहिए कि वही आपको मैंने बताया था कि वो कैमरा उठा के सीधा व्लॉगिंग करना शुरू कर देते कि मैं इधर गया हूँ, मैंने अपनी फैमिली दिखा ली। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज नॉट द राइट वे टू बिकम अ व्लॉगर। ठीक है, उनको कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ डिस्कवरी करनी चाहिए। कितनी प्यारी ये बात है कि सिर्फ अपनी फैमिली ना दिखाएं, सिर्फ वो जगह ना दिखाएं जहां पर आप बैठे हैं, सिर्फ ये ना दिखाएं कि आप क्या खा रहे हैं या किस गाड़ी में आप घूम रहे हैं या किस मुल्क में आप पहुंच चुके हैं। टैलेंट दिखाने की मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसका अमली मुजाहरा मोहम्मद बिन साजिद कर रहे हैं। इसीलिए मुझे आपका जो व्लॉगिंग का स्टाइल, और मैं अब जाकर आपके व्लॉग्स देखा भी करूंगा, और क्योंकि मेरी भी इंफॉर्मेशन में इजाफा होगा। तो अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि अभी तो आप बहुत छोटे हैं, अभी तो माशाल्लाह बड़ा एक ब्राइट फ्यूचर है जो आपका इंतज़ार कर रहा है, जितने आप मुझे कैपेबल भी नज़र आ रहे हैं। आई थिंक आई वांट टू बी अ क्रिकेटर। ओके, ठीक है, अपनी टीम के लिए खेलना चाहती हूं। ठीक है। तो अभी किसी प्रॉपर क्रिकेट एकेडमी में आपका है कोई ऐसा माइंड के वहाँ पे एनरोल हुआ जाए? जो मेरे फादर हैं वो मुझे कह रहे हैं कि या फिर लम्स या फिर कज़ाफी स्टेडियम जो है उसके अंदर अंडर 11 में एडमिशन। अंडर 11 में, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि फिर आप मतलब क्रिकेट में आपका जो एक गोल है उसको अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि पाकिस्तानी टीम में देखें आना कोई आसान काम तो है नहीं। लेकिन जो करना चाहता है और जिसके अंदर टैलेंट होता है वो कर लेता है। क्या बात है जी, ये बच्चे का जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये कोई अलग ही लेवल पे पहुंचा हुआ है, और जो बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी मोटिवेशन मिल रही है आपसे बात करके। अच्छा, मैं ये चाहूँगा थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कुछ करके दिखाएं कि आप व्लॉगिंग किस तरह से करते हैं, किस तरह से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले अपना इंट्रो करता हूँ। तो हेलो गाइस, के हिसाब से भी लोग वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। उसके बाद मैं इन्फॉर्मेशन बताता हूँ या फिर क्रिकेट के बारे में बताता हूँ। आप मुझे बताएं किसके बारे में बताऊँ? ठीक है, आप हमें क्रिकेट के बारे में बता दें। तो जो आजकल क्या चल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी होगी पाकिस्तान? चैंपियंस ट्रॉफी होगी, इंशाल्लाह जरूर होगी, क्योंकि जो इंडिया है वो पहली 2023 की एशिया कप में नहीं है, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है। तो अब जो आईसीसी ने कंफर्म कर दी है ये बात, तो आना तो पड़ेगा फिर इंडिया को, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल जो था मोहसिन नकवी ने उससे जो है मना कर दिया, हाइब्रिड मॉडल, क्योंकि एशिया कप भी हुआ था और फिर सारे टूर्नामेंट का मजा खराब हो गया था। मजा खराब हो जाता। ठीक है, श्रीलंका के अंदर जानते हैं कितनी रेनिंग हुई थी सर? जी बिल्कुल, मौसम की वजह से ठीक हो गया। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो अभी प्रोग्राम की हमने ब्रेक लेनी है ना, वो ब्रेक आप लें अपने व्लॉगिंग स्टाइल में, कैमरे में देखते हुए। हो सकता है ये पॉसिबल है, हम कर सकते हैं ये, ज़बरदस्त। बस फिर हमने ब्रेक पे जाना है। मैं आपका शुक्रिया अदा कर देता हूँ। मोहम्मद बिन साजिद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाउ इट्स ओवर टू यू। तो चलिए ब्रेक करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। ज़बरदस्त जी, चलें जी, ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। आर्टिस्ट अपनी तख्लीकी सलाहियतों को सामने लाने के लिए कभी तो पेंटिंग ब्रश का सहारा लेते हैं, तो कुछ मुजस्समा साजी का मैदान चुन लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फनकार भी हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे शाहकार तख्लीक कर देते हैं कि देखने वाले भी दंग रह जाते हैं।
آج ہم آپ کی ملاقات بھی ایک ایسی ہی آرٹسٹ سے کروائیں گے جو کہ ایک ویژول آرٹسٹ ہیں، جو سیاسی خاکے، بچوں کی کہانیاں، کتابوں اور شادی کارڈز کے منفرد ڈیزائن اپنے مخصوص انداز میں بناتی ہیں۔ اپنی منفرد تخلیقی صلاحیت کی وجہ سے سوشل میڈیا پر ان کے خوب چرچے ہیں۔ اقصیٰ سیاپا کے نام سے مشہور ہیں اور آج ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں بھی موجود ہیں۔ اقصیٰ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گا کہ یہ اقصیٰ کے آگے سیاپا کیوں لگا ہوا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ باقی کوئی سیاپے ڈالتی ہیں یا پھر یہ کوئی پروجیکٹ بیسڈ کام ہے؟ اچھا، میرے سے سب سے پہلے سوال یہی ہوتا ہے سیاپا کا، لیکن کچھ لوگ پہلے سمجھ جاتے ہیں شاید یہ میرے بالوں کی وجہ سے ٹھیک ہے کہ یہ تم نے اپنے بالوں کو دیکھ کے تو نہیں نام ڈالا، تو پھر مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اصل میں جیسے آپ کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا تو لوگ آپ کو اس طرح جج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میری پرسنالٹی تھوڑی ایسی ہے، ہر جگہ شور ڈالنا، باتیں کرنا، چپ نہیں کرنا، جیسے وہ بچے نہیں ہوتے تھے اسکول میں ٹیچر کہتی تھی اس کو تو اٹھاؤ، تو ہاں ٹھیک ہے، تو مجھے کسی نے نام دے دیا کہ تو کی سیاپا پائے رکھنی ہے ہر ٹائم، تو وہ مجھے بڑا کلک کیا، وہ اقصیٰ سیاپا۔ تو پھر ان دنوں میں ایک سوچ ہے، میں کہتی ہوں سیاپا ایک سوچ ہے میری، تو ان دنوں میں ایک پروجیکٹ اپنا لانچ کرنا چاہ رہی تھی جو کہ خواتین کے لیے تھا، تو میں نے کہا کیوں نہ میں اقصیٰ سیاپا سے ہی وہ سٹارٹ کروں، کیونکہ لوگوں کو بڑا ہوتا ہے یہ سیاپا کیا ہے، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ برا ورڈ ہے، مطلب کہ سیاپا تو کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، تو یہ اچھا والا سیاپا ہے۔ اچھا والا سیاپا، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن یہ سیاپا جو ہے یہ کام بڑا تخلیقی پھر کر رہا ہے، تو اس کام پہ بھی اب ڈسکس کر لیتے ہیں۔ شوق کیسے پیدا ہوا؟ یہ شوق وہی جو ایک آرٹسٹ کی عام سٹوری ہوتی ہے کہ بچپن میں کلرز کے ساتھ کھیلتی تھی، دیواریں خراب کرتی تھی گھر کی، تو ایسے ہی میری بھی ایک سٹوری ہے، کیونکہ میں سب بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی، 8 بہن بھائیوں میں، تو اب میرے گھر میں ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، لائرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، تو بس وہ سب بہن بھائیوں نے بچپن میں ہی گھول کے پلانا شروع کر دیا، نہیں یہ تو آرٹسٹ بنے گی، یہ تو آرٹسٹ بنے گی، تو وہ بچپن سے ہی تھا شوق، مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے۔ ہاں مائنڈ سیٹ، اور پھر میں بڑا اپنے آپ کو لکی سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنا وہ شوق پورا کیا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہیں ادھر چلے گئے راستے سے ہٹ گئے، تو میں اپنے آپ کو اس معاملے میں بڑا لکی سمجھتی ہوں کہ جو میں نے سوچا تھا وہ میں نے کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو کس کو پھر آئیڈیلائز کرتی رہی اس فیلڈ میں آپ؟ آئیڈیلائز تو بہت لوگ ہیں، مطلب کہ میں ایسا کوئی خاص نہیں ہے، میرے ٹیچرز ہیں کچھ، میرے سینئرز ہیں کچھ، جن کو دیکھ کے میں ابھی بھی آگے بڑھتی ہوں، ان کو دیکھ کے میں چلتی ہوں، تو اس طرح کے بہت لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک لڑکی کے لیے اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو ویژول آرٹسٹ ہونا ایک لڑکی کے لیے کتنا مشکل ہے؟ لڑکی کے لیے میرے خیال سے اب تو مشکل نہیں ہے، لیکن جب جہاں جیسے میں اس فیلڈ میں آئی تو کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے جب یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تو تب یہ چیزیں آپ کے بیچ میں لڑکیاں زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے کم ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں سننے کو ملتی تھیں، لڑکیاں تو آگے جا کے کام نہیں کرتی، عموماً شادی ہو جاتی ہے، پھر بچے پیدا کرتی ہیں اور بس، مطلب کہ یہ باتیں میں سنتی تھی کہ نہیں لڑکے اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، تو مطلب کہ وہ بھی اس چیز کو بھی ختم کیا میں نے کہ میں کافی لڑکوں سے آگے ہوں اب، ہاں۔ پھر جہاں پہ میڈیا سے میں ہوں، میڈیا میں کام کرتی ہوں، تب میں نے یہ بھی سنا کہ میڈیا میں تو نہیں لڑکیاں چلتی کریٹو فیلڈ میں، نہیں کم ہی ہوتی ہیں، گنی چنی ہیں لڑکیاں، اور واقعی اب میں دیکھتی ہوں تو گنی چنی ہی ہیں، تو مجھے ان لڑکیوں سے کہنا کہ میڈیا کی فیلڈ میں آئے، اسپیشلی کریٹو ڈپارٹمنٹ میں، کیونکہ میں نے 2-3 چینلز کے ساتھ کام کیا، اس میں میں نے لڑکیاں بہت کم دیکھی ہیں کریٹو میں، لیکن میرے اب دیکھتے مجھے 5 سال ہو گئے ہیں میڈیا میں، تو لڑکیاں بڑھ رہی ہیں، مطلب کریٹو فیلڈ کی طرف آ رہی ہیں، لوگ چینل کے نام سے پہلے ڈرتے تھے لیکن اب آتے ہیں۔ تو کن ہرڈلز کا ویسے آپ کو کن ہرڈلز کا سامنا کرنا؟ ہرڈلز کا سامنا تو مجھے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ورک پلیس پہ کرنا پڑتا ہے، آپ جب گھر سے نکلتے ہو نا عورت کو وہاں سے سامنا کرنا شروع کر جاتا ہے، اور کچھ تو ایسی ہیں جن کو گھر میں بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ میں بھی ان میں سے ایک ہوں، تو مجھے گھر میں بھی کافی چیزوں پر لڑنا پڑتا ہے ابھی تک، مطلب کہ لوگ مجھے دیکھ کے سمجھتے ہیں تو بڑی بولڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن مجھے گھر میں لڑنا پڑتا ہے کافی چیزوں کے، نام بھی آپ نے ویسا رکھ لیا؟ ہاں نام بھی میں نے ویسا رکھا، پھر میں بدتمیز بھی مشہور، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں 10 سال سے مطلب کہ گھر سے باہر نکلی ہوئی ہوں کمانے کے لیے، تو مجھے جب آپ روڈ پہ بھی جاتے ہو آپ کو کنوینس بھی کوئی لینی پڑتی ہے، لڑکی کو ہر جگہ سامنا کرنا پڑتا ہے مشکلات کا، بالکل، اور ان چیزوں ایکسپیرینس کو لے کر پھر میں نے سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے، مطلب کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں، لڑکیوں روڈ پہ جا رہی ہوتے ہیں وہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے، کوئی کچھ کہہ کے چلا جاتا ہے، کوئی باڈی پہ کوئی بات کر کے چلا جاتا ہے، میں نے یہ چیزیں بھی دیکھی ہیں، رکشے میں بیٹھتے ہو کوئی رکشے والا نہیں ٹھیک لگتا، یہ کیسے دیکھ رہا، مطلب کہ لڑکیوں کے معاشرے کے ہر اسپیکٹ کو آپ نے
نوٹس کیا, پھر آپ نے اس کو ویژولاइज کر کے پھر اپنے کام میں لا رہی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ موضوع آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کریں جو آپ کے پاس اس ٹائم میں ٹیبل پر بھی دیکھ رہا ہوں. یہ تو شادی والے کارڈز ہیں. میں جو آپ موضوع کی بات کر رہے ہیں میں پہلے وہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ یہ جیسے وومنس ڈے گزرا 8 مارچ کو, تو میں بڑا سوچ رہی تھی. اچھا مجھے نا ایک چیز بڑی بری لگتی ہے کہ کچھ ایسے مرد ہوتے ہیں جو لڑکیوں کے نا تنگ آ کے میں کہتی ہوں میں سیاسی ٹاپک کو میں چھوڑ ہی دوں, میں پھر دوسرے معاشرے میں جو ایشوز چل رہے ہوتے ہیں میں ان کو پھر پکڑتی ہوں اور ان پہ کام کرتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا جو آپ کی طرح ویژول آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ کی بھی ایک لمبی جرنی رہی ہے, انہیں کیا سجیسٹ کرنا چاہیں گی آپ؟ انہیں میں سجیسٹ کروں گی ایسے بہت مطلب کہ جو جونیئر ہوتے ہیں اور بھی لوگ کام دیکھ کے کہتے ہیں ہم نے بھی ایسا کام سیکھنا ہے, میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میں کہتی ہوں ایک پینسل پکڑو اور ایک پیپر پکڑو اور شروع ہو جاؤ. میں کہتی ہوں یہ چیز میں نے بھی ایسے ہی کی, مجھے بھی کچھ چیزیں نہیں آتی تھی, میں دیکھتی تھی اور میں شروع ہو جاتی تھی. آپ نے بس آپ نے سٹارٹ لینا ہے. یہ تو ہم کہتے رہتے ہیں یار مجھے بھی سکھا دو, مجھے بھی یہ کرنا ہے. جب تک آپ خود نہیں کرو گے آپ کو نہیں آئے گا, کیونکہ وہ ہے ہی پریکٹس. جب میں اپنا 10 سال پہلے کا کام دیکھتی ہوں اور اب والا دیکھتی ہوں اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. پریکٹس سے آپ کی ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے, ٹھیک ہو جاتی ہے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پاکستان میں آپ کیا دیکھ رہی ہیں, کتنا کام ہو رہا ہے اس فیلڈ میں بھی, اویئرنیس کتنی ہے, کیونکہ بہت کم لوگ ہیں اس فیلڈ میں, گنے چنے نام ہیں جو کہ بڑے نام بھی بنے ہیں, تو لوگوں کا انٹرسٹ بھی اس طرح سے نہیں ہے. جو بچہ ہمارا اس سائڈ پہ جانے بھی لگتا ہے ہم اس کو بھی روک دیتے کہ نہیں نہیں یہ تم کیا کر رہے ہو, تو وہ بچے کی بھی جو وہ تخلیقی صلاحیتیں ہیں نا اس کو بھی ہم مارتے ہیں. یہ چیز ہم سب سے زیادہ غلط کرتے ہیں, کیونکہ اس فیلڈ میں آتے ہی وہ لوگ ہیں جو کریٹیو ہوتے ہیں. کچھ مطلب کہ آپ بچپن سے آپ کے اندر ہوتا ہے کہ تو آپ اس فیلڈ میں آتے ہو. لیکن پاکستان میں ابھی اس فیلڈ کو سمجھا نہیں جا رہا. جو پاکستان میں بھی لوگ ہیں نا اس فیلڈ کو ہم لیتے ہیں صرف پیسے کمانے کے لیے. ہم کوئی گرافک ڈیزائنر دیکھتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں کتنے پیسے کما رہے ہو, کتنے پیسے کما رہے ہو. ہم یہ نہیں اس کی سوچ نہیں دیکھتے, وہ معاشرے میں کیا کام کر رہا ہے نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, ہم بس پوچھتے ہیں کتنے لاکھوں کما رہے ہو نا. تو بچے کر کے آ رہے ہیں, جو آتے ہیں وہ کر رہے ہیں, باہر کے پروجیکٹ پکڑ رہے ہیں, گوروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں صرف پیسہ کمانے کے لیے. مطلب کہ کچھ جو معاشرے کو درست کرنے کے لیے اپنے بہت کم کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, میں گنے چنے لوگ دیکھتی ہوں. ہاں تو مطلب جو کارٹونسٹ دیکھتی ہوں وہ تو ہیں ہی بہت کم پاکستان میں نا. آپ باہر انڈینس کو دیکھ لیں, آپ گوروں کو دیکھ لیں, مطلب کہ اتنے کارٹونسٹ ہیں. ہر گلی میں جیسے کہتے ہیں نا ایک یوٹیوبر ہے پاکستان میں, ہر گلی میں وہاں پہ کارٹونسٹ ہوگا. تو پاکستان میں بہت کم ہے, لوگ سمجھ نہیں پا رہے. لوگ بس یہ کہتے ہیں گرافک ڈیزائنر فری لانسنگ کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو. تو پاکستان میں اور اگر آپ لوکل کام کر رہے ہو یہاں پہ تو پیسے نہیں آپ کو مل رہے. ٹھیک ہے. ابھی تک کا آپ کا بیسٹ کام جس پر آپ کو بہت پذیرائی ملی ہوئی ہو اور آپ کا بھی بڑا فیوریٹ ہو؟ میرا فیوریٹ کام ہے مطلب کہ وہ ایک ایسا ادھورا پروجیکٹ ہے جو میرا فیوریٹ کام ہے نا آج تک, کیونکہ وہ ایک شارٹ مووی بن رہی تھی. کیونکہ یہ بلوچستان والی سائڈ پہ گرلس کی وہ ایجوکیشن نہیں دی جاتی, ٹھیک ہے, روک دیا جاتا ہے پڑھنے سے. تو اس پہ ایک شارٹ فلم بن رہی تھی, تو اس کا پوسٹر میں نے بنایا تھا. تو میرے دل کے بڑا قریب تھا, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ میں عورتوں کی سپورٹ میں, لڑکیوں کی سپورٹ میں کام کرتی ہوں. تو میرا آج تک کا بڑا فیوریٹ کام ہے اور میں نے بڑے دل سے کیا تھا. تو لیکن وہ تھوڑا ادھورا رہ گا. ہاں ابھی ہوا نہیں ہے کمپلیٹ, تو وہ میں اپنا بڑا فیوریٹ کام سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا کچھ چیزیں میں بھی آپ کے پاس دیکھ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی آپ ہمیں دکھائیں اور یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اچھا یہ میں ویڈنگ کارڈز بناتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, لیکن ان سے یہ ویڈنگ کارڈز بنانے میں مجھے ایک دکھ ہے دوستوں سے کہ لوگ کارڈز تو بنوا لیتے ہیں, پیسے نہیں دیتے. پیسے نہیں دیتے, یہ بہت غلط ہے. بھی میرے سے لیتے ہیں. جس کا جو آرٹ ہے اس کو وہ پے ضرور کرنا چاہیے, اور اتنا زبردست آرٹ ہو. اور میں ایک چیز یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ان دوستوں کو کہ تھوڑی سی مطلب کہ اس میں ٹائم لگتا ہے, آپ کی محنت لگتی ہے. وہ کہتے ہیں تمہارے لیے تو 5 منٹ کا کام ہے, تمہارے لیے تو آدھے گھنٹے کا کام ہے. تو ان کو کہوں گی آدھے گھنٹے کا کام نہیں ہوتا, تو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کون سی بکس؟ اس کے علاوہ یہ میں چلڈرن بکس بھی بناتی ہوں. ٹھیک ہے. جب مجھے پروجیکٹس آتے ہیں تو میں اس پہ بھی کام کرتی ہوں. ویری گڈ. تو میرے پاس یہ 2-3 آئی تھی پرنٹنگ. ٹھیک ہے. تو ہاؤز اٹ گوئنگ, رسپانس کیسا آپ دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ پھر وہی ایٹ دی اینڈ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کما کتنا رہے ہیں. تو وہ از اٹ گوئنگ گڈ, کیونکہ تاکہ لوگوں کو بھی تھوڑی سی تسلی ہو کہ اگر ان کا کوئی پیشن ہے اس کو وہ فالو کرتے ہیں, سو دے کین میک آؤٹ سم گڈ منی ایز ویل. تو یہاں پہ جب یہ لوگ پوچھتے ہیں نا کما کتنا رہے ہو, تو میں لوگوں کو کہتی ہوں آپ جتنی اپنی نیند خراب کرو گے نا, جتنا کام کرو گے اتنا زیادہ کماؤ گے. کیونکہ جب میں اس فیلڈ میں آئی بھی تھی نا تو میرے ٹیچرز وغیرہ نے ہمیں یہ کہہ دیا تھا کہ اب بھول جاؤ, شادیاں بھول جاؤ, دوستیاں بھول جاؤ, گھر والوں کو بھول جاؤ, بس کام کرنا ہے اس فیلڈ میں. تو میں ان لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی, اسپیشلی جو یہ السٹریشنز والی فیلڈ, یہ کارٹونسٹ کریکٹرز آپ بنا رہے ہوتے ہیں, اس میں بہت ٹائم لگتا ہے. اور اس میں
ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں محنت کرنے سے بھاگتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہتے ہیں جگاڑ لگاؤ, یہ ہو جائے, ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا, ڈیزائن بن گیا. تو یہ چیز ایسے نہیں نا, کریٹیوٹی جو اپنی ہے وہ نہیں ہے, اس پہ ٹائم لگتا ہے, اس چیز سے ہم بھاگتے ہیں. تو میں یہ کہتی ہوں محنت کریں گے, جتنا آپ کام کریں گے اتنا پیسہ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اکثر لڑکیاں جو آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو آپ کو سجیسٹ کرنا چاہیں, گائیڈ کرنا چاہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں؟ ہاں, میں لڑکیوں کو یہی گائیڈ کرنا چاہوں گی کہ اس فیلڈ میں آنا ہے, کسی گھبرانا نہیں ہے آپ نے. اور مطلب کہ میں بڑی چیزوں سے گزری ہوں, اگر میں ایسے بول رہی ہوں تو میں ایکسپیرینس ہوا ہے. میں بھی ایک دفعہ ایسی تھی کہ میں گھبراتی تھی جانے سے, میں اکیلی کیسے جاؤں گی یار, میں نہیں اکیلی ہوں, سب ڈپارٹمنٹ میں مرد ہیں تو میں اکیلی لڑکی ہوں, میں کیسے کام کروں گی. تو اس فیلڈ میں آئیں, اگر لڑکیاں کم بھی ہیں نا, جتنی زیادہ لڑکیاں آئیں گی اتنی اس فیلڈ آگے جائے گی یہ فیلڈ. تو میں یہی کہنا چاہتی ہوں وہ آئیں اور اپنے لیے مطلب کہ لڑنا چاہیے ہر لڑکی کو, اپنے لیے کہیں گھبرانا نہیں چاہیے, کہیں رکنا نہیں چاہیے, لڑائی کرنی چاہیے اپنے لیے. میں یہ لڑکیوں کو کہنا چاہتی ہوں رائٹ کے لیے. بالکل ایسی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ویژوئل آرٹسٹ اقصیٰ اسلم ہمارے ساتھ ان کانورسیشن دی. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. پاکستان اس وقت جن معاشی مشکلات کا شکار ہے اس کے لیے ملکی برآمدات میں اضافہ اور بیرونی سرمایہ کاری کی اشد ضرورت ہے. آج کے جدید دور میں جب ہم ڈیجیٹل ایج میں داخل ہو چکے ہیں, پوری دنیا میں آئی ٹی کا شعبہ بے پناہ ترقی کر رہا ہے اور پاکستان میں بھی اس حوالے سے وسیع مواقع موجود ہیں, کیونکہ اس شعبے میں برآمدات بڑھانے کے لامحدود مواقع موجود ہیں, جبکہ اس کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری یا دیگر پیداواری شعبوں کی طرح بہت زیادہ سرمایہ کاری کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز اور فری لانسرز پہلے ہی بغیر کسی بہت بڑی حکومتی مدد یا تعاون کی عالمی سطح پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں. تاہم اب یہ ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے کہ اس شعبے کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کا درجہ دے کر اس کے لیے درکار ایکو سسٹم کو بہتر بنایا جائے. اس طرح پاکستان میں خدمات فراہم کرنے میں کال سینٹرز کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. کال سینٹر ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں میں نوکریاں بھی فراہم ہونے کر رہے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی انٹرپرنور سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان میں خصوصاً لاہور میں کال سینٹرز کی بنیاد رکھی ہے اور وہ آج کے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کا بھی درجہ رکھتے ہیں. انٹرپرنور آئی ٹی انٹرپرنور سید فراز حیدر نے ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. فراز, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو آپ کی جرنی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ کب اور کیسے آپ اس فیلڈ کی طرف آئے اور کال سینٹرز کا آپ نے آغاز کیا. میں نے 2005 میں سن 2005 میں اس کا آغاز کیا اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میری کمپنی آئی ٹی بورڈ کے ساتھ, پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ لاہور میں, دیٹ واز دا تھرڈ کمپنی دیٹ واز بینگ رجسٹرڈ. اور الحمدللہ سنس دین آنورڈس ہم لوگ رواں دواں ہیں, سفر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک لمبا سفر ہے جس کے بارے میں بھی آپ بتا رہے ہیں. کال سینٹر جو بزنس ہے اس کا اب آج کل کے ٹائم پہ آپ کیا سکوپ دیکھ رہے ہیں؟ بہت سے ایسے نوجوان ہیں اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں, کن باتوں کو ذہن میں رکھ کر پھر انہیں اس فیلڈ میں آنا ہے؟ اٹس اے ویری گڈ کویشچن. دیکھیے, کوئی بھی کام ہو اس کو مجھے لگتا ہے کہ سیکھ کے کرنا چاہیے. بالکل رائٹ. ٹھیک ہے. اور ہم لوگ کیونکہ معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں پورا پاکستان, اور ہماری جو یوتھ ہے جب پڑھ لکھ کر یونیورسٹیوں سے باہر نکلتے ہیں تو وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہیں کہ اب انہوں نے کرنا کیا ہے. بالکل رائٹ. اور ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کے درمیان میں کوئی برج نہیں ہے. بالکل. اور بچوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے انٹرویو میں اپیئر کیسے ہونا ہے. باقی چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ ہے کہ میرے خیال میں کوئی بھی کام ہو اگر آپ اس کو سیکھ کے کریں, پہلے اس کو سیکھ لیں, اس کے بعد اس کام کے جو ایتھکس ہیں, اس کام کو جو کرنے کا طریقہ ہے, اگر آپ کو وہ آتا ہے تو میرے خیال میں کامیابی جو ہے وہ بڑی قریب ہو سکتی. بالکل ایسی. اچھا, جیسے آپ نے ذکر کیا اور بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری کے بیچ میں جو کوئی برج ہم دیکھتے ہیں وہ نہیں ہے, اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ اب چاہیے, ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے سکولز میں بھی باہر کے ممالک کی طرح یہ تمام چیزوں کو اپنے سلیبس کا حصہ بنائیں. کب تک ہم صرف انہی کتابوں تک محدود رہیں گے جو کہ ہم سالوں سے سال پڑھتے آ رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پھر جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس طرح سے گرو نہیں کر پا رہے ہیں؟ سر دیکھیے, ہم لوگ کیونکہ اس انڈسٹری سے اور یوتھ جو بچے پڑھ لے کے یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں, ہماری جو ٹارگٹ آڈینس ہے امپلائیز کی, وہ اوور ایج لوگ نہیں ہیں. بالکل. ہمیں یوتھ ہے.
کیونکہ اس میں یہ وائس کا کام ہے تو بڑی فریش وائس چاہیے ہوتی ہے. تو جو چیزیں ہم نے دیکھی ہم تمام یونیورسٹیوں کے ساتھ بھی ہم لوگ الحاق ہیں. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا کہ اس وقت صرف سپیریئر یونیورسٹی ہے جو کہ سنس میرے خیال میں میرا MOU بھی سائن ہوا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. انہی بنیادوں کے اوپر میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں سپیریئر یونیورسٹی جو ہے اس کا بڑا وائٹل رول پلے کر رہے ہیں لوگ. اور ایک بڑا زبردست پلان ہے 3U1M والا. جی 3U1M جی رائٹ. اور اس کی اناگریشن پہ بھی جو آپ کی ریکٹر ہیں میڈم سمیرا انہوں نے بلایا مجھے. آئی واز دیئر اس کی ریبن کٹنگ پہ. تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے گورنر ہاؤس میں بھی ایک ریکٹر کانفرنس اٹینڈ کی آپ کے ساتھ سپیریئر یونیورسٹی کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سپیریئر یونیورسٹی جو ہے وہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری کے ساتھ برج بنانے میں کافی حد تک کامیاب ہوئے. اور اسی چیز کی یہ واضح ریزن ہے کہ سپیریئر یونیورسٹی جو ہے وہ رینکنگ میں اس وقت پاکستان میں بالکل ایسی ہے. پروگریس بڑی زبردست پروگریس ہے جو وہ کرتے ہیں. اچھا ابھی جون کے مہینے میں ہم نے دیکھا جو IT برآمدات ہیں وہ $300 ملین کا اس میں اضافہ دیکھا گیا. آپ کیا دیکھتے ہیں کتنی کیپیسٹی پاکستان کے IT شعبے میں موجود ہے؟ کہاں ہم ایکسل کر سکتے ہیں؟ اس سائز کو ہم کتنا مزید بڑا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہی ایک وہ واحد انڈسٹری ہے ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کہ جس میں آپ کو آفس بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ یہ اسکل بیسڈ انڈسٹری ہے رائٹ. تھیوریٹیکل ڈگریز لے کے I do not believe in degrees. ٹھیک ہے. آپ ڈگریز لے کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس ایتھیکل بیہیویئر کی کمی ہوتی ہے, آپ کے پاس اسکل نہیں ہوتا, آپ کے پاس ایکسپوجر نہیں ہوتا کسی چیز کا. تو جب تک آپ کے پاس یہ تین چیزیں آتی ہیں آپ کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے رائٹ. تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مطلب کوئی ہمارے انکل سفارش کر دیں, ہم کسی سرکاری رشوت لینے والے محکمے میں چلے جائیں, یا پھر ہم لوگ پاکستان سے باہر چلے جائیں. آپ دیکھیں نا اس سال اراؤنڈ 15 لاکھ نوجوان پاکستان سے باہر چلے گئے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے ملک میں ان کے پیرنٹس نے پڑھا لکھا کے جوان کیا. ان بچوں نے لاکھوں روپے کی فیسز دے کے یونیورسٹیز میں ڈگریز لیں. اب انہوں نے اپنے ملک کو, اپنے وطن پاکستان کو سرو کرنا تھا. بالکل ایسے ہی. لیکن اب وہ جائیں گے آلریڈی ڈیولپڈ کنٹریز میں جا کے سرو کریں گے رائٹ, جو کہ ایک پینفل چیز ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ IT انڈسٹری وہ واحد انڈسٹری ہے جس میں گھر بیٹھ کے تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس جو ہیں ان کو کیا جا سکتا ہے اور اپنا گھر چلایا جا سکتا ہے. بالکل. میرے پاس بھی زیادہ پیسے نہیں تھے رائٹ, اور میں نے بہت تھوڑے سے پیسوں سے کام کو, بڑے لو پروفائل سے کام کو آغاز کیا اور اپنے کام کو آغاز کیا, اور الحمدللہ میری اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی. کسی بھی کام کو وہ چھوٹا سمجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, یا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے لیول سے سٹارٹ نہیں کریں گے, ہم کریں گے تو پھر بڑے ہی لیول سے سٹارٹ کریں گے. وہ تھنکنگ بھی کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی معاونت کرتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بالکل. لیکن میرے خیال میں اگر آپ کے پاس آئیڈیا اچھا ہے, آپ کے پاس ویژن ہے, کوئی ایسا جذبہ ہے, ویژن تو آبویسلی سب سے پہلے ہے. اگر آپ کے پاس ایک ایسا جذبہ ہے جو آپ کو دن رات کام کرنے کے اوپر مجبور کر دے, وہ جذبہ اور وہ آئیڈیا وہ صرف اس انڈسٹری سے آپ کو ملے گا, کیونکہ آپ کے پاس بے شمار آئیڈیاز ہوں until you do not have an investment. بالکل ایسے. You won't be able to do it, sir. Right? تو کرنے کے لیے, اس کام کو کرنے کے لیے اسکل ریکوائرڈ ہے اور ایک لیپ ٹاپ چاہیے. بالکل. اور کام شروع ہے. بالکل ایسی. اچھا ٹھیک ہے, باقی دنیا کے اعتبار سے ہم جب اپنا کمپیریزن کرتے ہیں, سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کراس دا بارڈر ہندوستان کے حوالے سے, کیونکہ وہاں پر ڈے بائی ڈے نیوز بھی ایسی شیئر ہوتی ہیں. IT سیکٹر میں بھی انہوں نے بہت نام پیدا کیا ہے. ان کے جو ماہرین ہیں, IT کے ماہرین ہیں, وہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے. ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے آرگنائزیشنز ہیں ورلڈ وائز جو فیمس ہیں, جن کا استعمال تمام دنیا کر رہی ہے. ان کے جو CEOs ہیں وہ ہندوستان سے ہوتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم کتنے پیچھے ہیں, ہم کتنا اچھا کمپیٹ کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, سائز ڈز میٹر. وہ لوگ ہم سے سائز میں بڑے ہیں, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں. مجھے 2 دفعہ ہندوستان جانے کا موقع ملا. میں نے پاکستان کو 2 دفعہ ہندوستان میں ریپرزینٹ کیا, 2 دفعہ میں نے وہاں سے ایوارڈ لیا سارک پینل پہ. تو بہت اچھی اچیومنٹ ایز ون آف دا بیسٹ BPO سروسز پرووائڈر ان ایشیا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, مجھے یہ لگتا ہے کہ نو ڈاؤٹ وہ لوگ ہم سے سائز بڑا ہونے کی وجہ سے اور
ٹیکنالوجی سیکٹر ان کے ملک کے معیشی حالت اچھی ہے تو وہاں پر بہت سی چیزیں ہم سے زیادہ ایڈوانس لیول کے اوپر ہیں، لیکن کچھ شور بھی زیادہ مچایا ہوا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان کسی حوالے سے بھی پیچھے ہے، کم تر ہے، اسکل میں پیچھے ہے، ٹیلنٹ میں پیچھے ہے، جذبے میں پیچھے ہے۔ میں اسی مشینری کا حصہ ہوں، اسی سسٹم کا حصہ ہوں، تو مجھے کبھی بھی ایسے نہیں لگا کہ ہمارے بچے کسی سے کم ہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ان کو ایک وہ چاہیے، لائن چاہیے، ایک ڈائریکشن چاہیے، اچھے اساتذہ چاہیے، ٹھیک ہے، جو لوگ ہماری یوتھ کو مینٹور اچھے چاہیے، اچھے مینٹور چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جس طرح میرے پاس ایک ڈیٹیل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ عالمی سطح پر بھی جو پاکستانی آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ان کی صلاحیتوں کا جو اعتراف کیا گیا وہ کیا گیا ہانگ کانگ میں منعقد ہونے والی ایشیا پیسیفک انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن الائنس ایوارڈ میں، جہاں پر 8 بڑے ایوارڈز پاکستان کی آئی ٹی کمپنیز نے جیتے ہیں، جن میں گولڈ ہے، 7 میرٹ ایوارڈ ہیں۔ تو وہ تو وہاں سے بھی ہمیں ایک آئیڈیا ہو رہا ہے کہ کہیں بھی ہم پیچھے نہیں ہیں، کہیں بھی ہم کم نہیں ہیں، لیکن اس میں بہتری کیسے آئے گی؟ دیکھیں، اس میں بہتری لانے کے لیے ہمیں اسٹریٹجی بنانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، ہمیں چیزوں کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا، ہمیں چیزوں کو موٹیویشن بڑھا کے، ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ انڈسٹری زر مبادلہ لا رہی ہے تو ہمارے جو بینکس ہیں ان کے پاس لمیٹڈ کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، اسٹیٹ بینک کا ایک انیشیٹو ہے کہ پرسنل بینک اکاؤنٹ میں $30,000 سے زیادہ آپ پاکستان میں پیسے نہیں لا سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ بچہ جو فری لانسنگ کر رہا ہے اپنے گھر بیٹھ کے، رائٹ، اور اس کو ہر مہینے $3,000-4,000 کا پروجیکٹ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو 12 مہینے میں اگر وہ محنت کر کے 30,000 کی جگہ $50,000 ڈیولپ کر لیتا ہے تو یار اس کو لمیٹڈ کر دیا، اس کو بلاک لگا دیا کہ بہت زیادہ $30,000 سے اوپر آپ لا ہی نہیں سکتے۔ بھائی دیکھیے، وہ بینک ٹو بینک پیسے لا رہا ہے، ایک لیجیٹیمیٹ پلیٹ فارم سے پیسے لا رہا ہے، تو آپ اس کو کیوں روک رہے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ ایک بڑے میں دکھ کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری آئی ٹی انڈسٹری کے جتنے بھی میرے فیلوز ہیں، دوست ہیں، ان سب نے پاکستان سے باہر کے ممالک میں جو ہے اسپیشلی دبئی میں کمپنیز بنا لی ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے فنڈز وہاں لاتے ہیں، وہاں پارک کرتے ہیں، جتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہاں لے آتے ہیں، جبکہ ان پیسوں کی ہمارے ملک کو ضرورت ہے۔ مجھے بہت سے دوستوں نے مشورہ دیا، جی آپ بھی اس طرح کر لیجئے۔ میں نے کہا یار، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ پیسے ہی نہیں ہیں کہ ہم لوگ اس کو کہیں اور رکھیں، شفٹ کر سکیں۔ ہمارے بڑے حق حلال کے، بڑی محنت کے پیسے ہیں اور بڑے سگنیفیکنٹ انکم ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے میرے ملک کو ٹیکس دینا چاہیے، مجھے میرے ملک میں میرے پیسے لانے چاہیے۔ اگر میری چھوٹی سی کاوش سے اگر میرے ملک میں میں آٹے میں نمک کے برابر بھی کہیں شمولیت کر سکتا ہوں کسی بھی قسم کی، تو مجھے وہ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اے آئی کے حوالے سے آج کل بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے، وہ میں چاہوں گا کہ ایک چیز آپ کلیریفائی ضرور کیجیے گا کہ اے آئی آ جائے گا تو جو انسانوں کی جو جابس ہیں وہ خطرے میں پڑ جائیں گی، جو لوگ کال سینٹرز میں کام کر رہے ہیں وہ ان کی جابس بڑی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کو ذرا کلیئر ہمیں شاید کرنا چاہیے، پلیٹ فارم بھی ایسا ہے کہ بہت سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے یا یہ متھ ہے؟ سر، یہ بڑا کنسٹرکٹیو کویشچن ہے، اور یہ آج کی ڈیٹ کے حوالے سے میرے خیال میں یہ سب سے ہاٹ ڈسکشن ہے جو ہر جگہ پہ ہو رہی ہے۔ دیکھیے، یہ غلط فہمی ہے کہ اے آئی کے آنے کے بعد جابس جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی، جابس بلکہ بڑھیں گی، کیونکہ اے آئی ایک ہیومن جنریٹڈ سافٹ ویئر ہے اور اس میں بگز ہیں۔ بالکل ایسی ہے، ڈے بائی ڈے اس میں کچھ نہ کچھ فیچرز ایڈ ہونے ہیں، کچھ نہ کچھ نئی چیزیں آنی ہیں۔ صرف جو اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، ہمارا جو برین ہے، اس میں اس طرح کے بگز نہیں ہیں، اس میں پرفیکشنز ہیں۔ تو وہ اس اے آئی کو آپریٹ کرنے کے لیے، اس کو کمانڈ دینے کے لیے دیر شوڈ بی سم ون، رائٹ؟ یہ غلط فہمی ہے، بلکہ اے آئی کے آنے کے بعد آپ دیکھیے کہ کتنی چیزوں میں بہتری آ رہی ہے، اس کا نقصان نہیں ہے، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس اسکل نہیں ہے، جو محنت نہیں کرنا چاہتا، جو ایک ایسی جگہ پہ ملازمت کر رہا تھا کہ وہ 9 to 5 آتا تھا، اپنا کارڈ سکین کرتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا، اب وہی کام اگر اس کا اے آئی سافٹ ویئر کر رہا ہے وہ جاب لیس ہو جائے گا۔ لیکن جو آدمی اسکلڈ ہے، جو محنت کرنا جانتا ہے، جو اپنا رستہ بنانا جانتا ہے، میرے خیال میں اس کو کبھی زندگی میں اے آئی کا باپ بھی آ جائے تو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آئی ٹی انٹرپرینور سے فراز حیدر ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے۔ ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے۔
वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और प्रोग्राम के इस आखिरी हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो अब हम ये देख रहे हैं कि पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत को पाकिस्तान लाने की जो जिम्मेदारी है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को सौंप दी है, क्योंकि जो मामलात हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से अभी भी जो मुतनाज़ा इत्तलात हैं वो सामने आती रहती हैं, और पाकिस्तान लाने की अब जो जिम्मेदारी है वो आईसीसी को दे दी गई है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट ने भी पीसीबी ज़राए का हवाला देते हुए दावा किया है कि पीसीबी ने आईसीसी से कहा है कि ये अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो बीसीसीआई को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने पर रजामंद करे। इजलास भी हुआ था कोलंबो में, हमने देखा कि हालिया कुछ दिनों में, जहां पर शेड्यूल और फॉर्मेट पर भी कोई बात नहीं की गई है। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आईसीसी पर मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी बहस के बाद चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं सिचुएशन को चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर? अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं आता तो आपको लगता है कि फिर भी पाकिस्तान ये इवेंट पाकिस्तान में ही कराएगा? सबसे पहले बहुत शुक्रिया खावर आपका, आपकी टीम का, जिसने आज के इस प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। जिस अंदाज से ये सारा मैच क्रिएट है, मैं आज से काफी दिनों पहले जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे बाहैसियत चेयरमैन, तो मैं उस वक्त उन दिनों से ही कह रहा था कि इनके बस की बात नहीं है कि आईसीसी को कायल कर पाए, बीसीसीआई को मना लें कि आया चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान हासिल करे। जो उनके फैसले थे वक्तन फवक्तन उनके जो नतायज आए बिल वास्ते या बिला वास्ता तौर पर वो गलत होते रहे। आप देखते रहे जो पाकिस्तान टीम का परफॉर्मेंस का पैमाना रहा वो किस तरीके से रहा, किस तरीके से पाकिस्तान जो है एसोसिएट यूएसए से हार गया। जो इन्हीं के तो फैसले थे। इसके बाद इन्होंने सर्जरी का जो अंतरा है वो छोड़ दिया। फिर ये चुटकुला चलते 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 सिर्फ 2 लोगों को जो है उसने फारिग किया, और सिलेक्शन कमेटी में मौजूद 7 अरकान में से सिर्फ 2 लोगों की छुट्टी हुई, और अपनी जो कैबिनेट के लोग थे उन्होंने उनको महफूज कर लिया, जिनमें बिलाल अफजल जैसे लोग थे। वो अभी भी पीसी में मौजूद है कहीं ना कहीं, लेकिन वो काम कर रहे हैं। जहाँ रही बात आईसीसी के हवाले से, क्योंकि आपने बात की आईसीसी के मैटर पर, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। अब से चंद दिनों पहले मेरी क्योंकि बात हुई थी जनाब जो साबिक चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उन्होंने कहा था कि ये चीजें इतनी इजी होती नहीं है कि आप जो बात कर रहे होते कि मैं ये कर लूंगा या फिर ये यूं हो जाएगा या यूं हो जाएगा। तो ज़का अशरफ साहब से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था इट इज नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक, कि जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी समझते हैं, क्योंकि यहाँ तो बाहैसियत वो पाकिस्तानी जो शख्सियात में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन उनके बस की बात नहीं है। मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि इस वक्त जैसे ही ये मामला आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे रवाबित हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं, सहाफी हैं, जो टीवी चैनल्स में लोग काम करते हैं, उनसे मेरे रवाबित हैं। मैं उनसे भी डायरेक्टली मुसलसल बात कर रहा हूँ। तो मैं जब बात की मैंने हिंदुस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जनाब सुरेंद्र खन्ना साहब से, मदन लाल से, जो 1983 में पहले ही मरतबा जब इंडिया चैंपियन बना तो उस टीम का हिस्सा, तो उन्होंने कहा कि इट्स नॉट लाइक अ पीस ऑफ केक। बीसीसीआई जितने अपने स्पॉन्सर्स देता है, वहाँ की जितनी क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन है, दुनिया की क्रिकेट में इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, तो पाकिस्तान को इतना ज्यादा इजी होगा नहीं। फिर सोने पे सुहागा जो अफगानिस्तान जिसकी क्रिकेट आपने कोशिश की, आपने मेहनत की, आपने लगन और जुस्तजू का मुजाहरा किया, वही अफगानिस्तान कल उनकी जानिब से भी एक रद्द अमल सामने आया अब से चंद दिनों पहले, और उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से सारी बातें हो रही हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का मामला चल रहा है, तो हम श्योरिटी देते हैं, हम आएंगे खेलने। मतलब अफगानिस्तान जैसी कंट्री जहां टेररिज्म है, जहां दीगर मामलात है, जहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वो आपको यकीन दहानी करवा रहे हैं कि वो आएंगे खेलने। तो इसका मतलब आप देखें आपका पैमाना क्या है। फिर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब वो सिक्योरिटी के मामला की खुद जो है बेहतर ब्रीफिंग दे सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके पास ये भी चार्ज मौजूद है। बिल्कुल इंटीरियर मिनिस्टर है वो। लेकिन जो अभी एक बुनियादी बात वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब ये जिम्मेदारी आईसीसी की लगाई है, तो क्या ये इतना आसान तो नहीं होने वाला? क्योंकि आईसीसी भी भारत की ही सुनता है, भारत की ही मानता है, क्योंकि हम तो अपनी लॉबिंग वहां पर इतनी स्ट्रांग कर ही नहीं सके कि हम कभी अपनी भी कोई बात मनवा सकें। नहीं, ऐसी बात नहीं है अनवार। आप ये जो बात कह रहे हैं ना, आईसीसी का बिल्कुल जो पूरी इसकी एब्रीवेशन है ना, वो एक तो है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, दुनिया कहती है इसको क्रिकेट काउंसिल, लेकिन साबिक चेयरमैन पीसीबी खालिद महमूद साहब से जब मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसके जो फैसले वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल जैसे। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पाकिस्तान की सह थी जब आरिफ अली खान अब्बासी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे,
جب حفیظ پاردار چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ تھے، جب اور دیگر بہترین لوگ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ تھے، تو ان کی سیر تھی، ان کی باتیں رکھی جاتی تھی، ان کی باتیں مانی جاتی تھی. لیکن پھر کیا ہوا؟ سونے پہ سہاگا. آپ دیکھیں یہ ہوا کہ وقتاً فوقتاً آپ نے ایسے پیراشوٹرز کو چیئرمین پی سی بی بنایا، وزیر اعظم نے ان جو ہے آنکھوں کے تاروں کو چیئرمین پی سی بی لگایا کہ جس کے بعد یہ جو میچ تھا یہ مزید کریٹ ہوا. نجم عزیز سیٹھی صاحب کا کوئی ایسا خاطر کا لینا دینا نہیں تھا، وہ سیاسی ایک آدمی تھے، سیاسی آدمی آپ کے چیئرمین پی سی بی بن گئے. ذکا اشرف صاحب، وہ ہے بگ تھری کا معاملہ آ گیا، ایک نیا اسکینڈل سامنے آ گیا، ایک نیا پاکستان کرکٹ کو مشکل کا وقت دیکھنا پڑا، وہ چیئرمین پی سی بی تھے. میں یہی کہہ رہا ہوں، میں آپ سے یہی گزارش کر رہا ہوں، جب تک آپ یہ تجربے کرتے رہیں گے نا، جو لوگ پروفیشنل نہیں ہیں. چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیٹ اس ملک میں چوتھی سب سے بڑی سیٹ ہے، لیکن آپ اس چوتھی بڑی سیٹ کا سب سے زیادہ مذاق اڑاتے ہیں. پہلے آپ دیکھیں، آپ نے رمیز راجو کو جو ہے لائے لگایا، احسان مانی کو لائے لگایا. ان لوگوں کو کیا لینا دینا ہے یار؟ آپ یہ سمجھے نا، یہ ایڈمنسٹریشن کا معاملہ ہے. ایک ایسے بیوروکریٹ، ایسے ایڈمنسٹریٹر، ایسے کھلاڑی کو لائیں جس کے اندر سہ ہو چلانے کی. اعجاز بٹ مرون صاحب کو آپ لائے، شہریال صاحب کو آپ لائے، عارف علی خان عباسی کو لائے، جنرل توقیر ضیاء صاحب کو آپ لائے. تو پھر ان میں صلاحیت تھی، یہ کر کے دکھا دیا نا انہوں نے جو کرنا تھا. اب آپ دیکھیں یہ جو لوگ آپ لا رہے ہیں اس وقت، ان میں کیا ہے؟ ان کو آپ دیکھیں، آپ نے بھی اپنے ابتدائیے میں ہی کہا کہ ایجنڈے میں یہ بات ڈسکس ہی نہیں ہوئی. اگر جو دعویٰ ہندوستانی میڈیا کر رہا ہے اس میں ہلکی بھی سوال ہے، تو اس کا مطلب تو یہ بہت بری خبر ہے پاکستان کے لیے کہ آپ اس تقریب میں شریک ہوئے اور آپ کا جو سب سے اہم موضوع تھا جو اب سے ہونے جا رہا ہے، مطلب سب سے بڑا آئی سی سی کا ایونٹ اگر کوئی ہونے جا رہا ہے اور ہم نے اس ایونٹ میں اپنا ٹائٹل ڈیفینڈ کرنا ہے، ہمارے پاس یہ ایش تھا، ہم جو ٹائٹل جیتے تھے اس ٹائٹل کی بنیاد پر ہمیں یہ ایونٹ ملا. یہ ایونٹ کی میزبانی اگر ہمارے ہاتھ ہے تو اس کا مطلب یہ سونے پہ سہاگا کی کیا ہو رہا ہے سید محسن رضا نقوی ٹھیک ہے. اور دوسری طرف پھر یہی بات ہے کہ پھر یہی کہہ دیا جاتا ہے کہ اگر اب ہندوستان کی ٹیم نہیں آئے گی تو پاکستانی ٹیم بھی 2026 میں ہندوستان کسی صورت میں نہیں جائے گی. پھر وہ بھی ممکن نہیں ہو پاتا. اس وقت بھی ایسا لگتا ہے کہ ہم پر کوئی پریشر ہے، ہم ون ڈے ورلڈ کپ کھیلنے بھی چلے گئے اور ایک ایسے ایونٹ پہ ہم نے وہاں پر میچ کھیلا ہے، ایک ایسے وینیو پر میچ کھیلا ہے جو سب سے زیادہ ڈینجرس کہا جا رہا تھا پاکستانی ٹیم کے لیے، احمد آباد. بالکل آپ نے درست فرمایا. آپ دیکھیں، آپ نے کیونکہ بات چھیڑ دی اب ایشین کرکٹ کونسل کے حوالے سے، تو ایشین کرکٹ کونسل میں بھی پاکستان کے نمائندگان موجود ہیں. جب میری عارف علی خان صاحب سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہوں گے اقبال سکندر صاحب جو پاکستان 1992 ٹیم کا حصہ رہے، اس ٹیم کے ساتھ وہ تھے پاکستانی سابق اسپنر، تو وہ بھی ایشین کرکٹ کونسل کا حصہ ہے. آپ کے وہاں ریپرزنٹیٹو موجود ہیں لیکن آپ وہاں جو ہے دھڑلے کے ساتھ اپنی بات کو نہیں منوا پائے. پھر آپ بالکل ایسے ہی ہے. یہ تو ہم دیکھتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی باتیں نہیں